ان کے پیچھے ایک چیز چھپی ہوئی ہے اور وہ ہے محبت۔ اگر یہ ہمارے سامنے مزدور کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اس محبت کے لیے یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں کہ 4 ٹکے پیسے مزدوری آئے گی اور بچوں کے لیے ہم راشن خریدیں گے۔ اگر سردیوں کی راتوں میں ایک کسان کھیت کو پانی لگا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ محبت ہے۔ وہ محبت کیا ہے کہ یہ فصل اچھی ہوگی اور اس سے ہمیں آمدنی ہوگی، گندم اچھی ہو جائے گی، گھر کا راشن بن جائے گا اور کچھ سیل کر کے ہم ضرورت اپنی پوری کر لیں گے۔ ایک ڈرائیور لاہور سے کراچی تک اتنا طویل سفر بس چلاتا ہے یا کوئی نشان ٹرالا چلاتا ہے، اس کے پیچھے ایک محبت ہے، وہ بچوں کی محبت ہے۔ سردیوں کی رات کے اندر تکلیف والے بچے کو ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے اور ساری رات اپنا سکون ختم کرتی ہے، اس کے پیچھے بھی بچے کی محبت ہے کہ اللہ میرے بچے کو صحت دے گا اور یہ بڑا ہوگا اور یہ میری اولاد ہے، اس کے پیچھے بھی محبت ہے۔ دنیا کا کوئی کام آپ لیں تو اس کے پیچھے محبت ہے، اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جو دل میں ہوتی ہے، بندہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنی اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے ڈال دے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے سلاسل ہیں نا، ان میں 2 باتیں مشترک ہوتی ہیں۔ ایک بات کہ استغفار کی تسبیح ہر بزرگ بتاتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ زبان سے بار بار اللہ کا ذکر صبح و شام جاری ہو، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے۔ اور کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو ہمیں درود نہ بتاتا ہو، ہر سلسلے والا ہمیں درود بتاتا ہے۔ کوئی 3 تسبیح، کوئی 11 تسبیح، کہ کوئی درود خضری بتاتا ہے، کوئی درود ابراہیمی بتاتا ہے، تو مختلف درود ہیں۔ درود پڑھنے کا کہتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ زبان سے بار بار جب ذکر ہوگا تو یہ محبت سرایت کر کے دل میں پہنچ جائے گی۔ جب دل میں ہوگی تو ہر وقت اسی کے تذکرے ہوں گے، اسی کے گن ہوں گے، پھر یہ کامیابی ہوگی۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقیناً یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کے اندر ہم نے کلمہ پڑھا، اور اتنا عظیم تحفہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو بچپن کے اندر ماں کی گود کے اندر نصیب فرما دیا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، پتہ ان سے چلتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی کہ کتنی بڑی قربانیاں۔ ابھی قریب زمانہ میں مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے، کیسے کلمہ پڑھا، کیسے تعلیم حاصل کی، پھر آگے کیا مسائل ہوئے، کیسے شادی ہوئی، کیسے ان کے حالات ہیں، کیسی قربانیاں ہیں، اور کس مقام پہ پھر پہنچے۔ جب ان کا جنازہ تھا، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا، تو جنازے کے بعد رونے لگے اور فرمایا میں نے زندگی میں کئی جنازے پڑھائے ہیں
اور ان جنازوں میں میں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، لیکن زندگی میں 2 جنازے ایسے پڑھائے ہیں جن میں میں نے فرشتوں کو روتے دیکھا، ایک مولانا محمد احمد علی لاہوری اور ایک حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ. یہ 2 جنازے ایسے. تو وہ قربانیاں دے کے آئے. ہم بھی بیٹھ کے سوچے، محاسبہ کرے کہ یہ جو زبان کے ساتھ ہم کہتے ہیں عاشق رسول، ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ محبت ہمارے دل میں ہے کہ نہیں؟ یہی ایک نشانی میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے بھی ضرورت ہے، یقیناً آپ کے لیے بھی فائدے کی بات ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو زبان سے دعویٰ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، زبان سے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دل میں بھی بیٹھ چکی ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ حضرت تشریف فرما ہے. اس کی نشانی عرض کرتا ہوں. اب دیہاتوں میں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہاتیوں میں عام طور پہ لڑائی جھگڑے بھی خوب ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں نا. کوئی شہر کے لوگوں میں جھگڑے کم ہوتے ہیں، وہ مصروف رہتے ہیں سارا دن. جب بندہ فارغ ہوتا ہے اور پھر گھر کے اندر پھٹی کے پیسے بھی آ جائے، تکڑے پیسے آ جائے، تو پھر جب تک پیسے ختم نہیں ہوتے چین بھی نہیں آتا. پھر وہ پیسے لگاتے ہیں لڑائی پہ، پنگا لیتے ہیں. جب لڑائی ہو گئی تو لڑائی کے بعد پھر 2 کی لڑائی ہو گئی. جب 2 کی لڑائی ہو گئی، اب باقی برادری کیا کرے؟ 2 گھرانوں کی لڑائی ہے. خادم کی لڑائی ہو گئی، بلال کے ساتھ ہو گئی. مثال دے رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ لڑائی ہے کہ نہیں ہے. خادم کی لڑائی ہو گئی بلال کے ساتھ. باقی بستی والے کیا کریں؟ باقی برادری والے کیا کرتے ہیں؟ تو جس کو صادق نے کوئی رشتہ دیا ہوگا، اس کو مجبوری ہوگی، میرا سسر ہے، کسی سے لیا ہوگا بیٹے کے لیے، تو جو اس کے قریبی ہوں گے وہ اس کی طرف ہو جائیں گے، اور جو بلال کے قریبی ہے وہ اس کے ہو جائیں گے. ایسے ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ اب جب لڑائی ہو گئی، آپس میں خوب فارغ ہو گئی، اور اللہ نہ کرے معاملہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر اب پارٹیاں بنتی ہیں. جو اس کے قریبی ہوتے ہیں وہ اس کے گھر جمع ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی ہے وہ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، وہ ان کو مشورے دیں گے، ان کے قریبی ان کو مشورہ دیں گے. مقابلہ ہو گیا. اب برادری میں پتہ چل گیا کہ 4 گھر اس کے ساتھ ہے، 6 گھر اس کے ساتھ ہے. ایسے ہوتا ہے نا؟ ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہچاننے کا آسان ترین طریقہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دین لے کے آئے، دین اسلام. حضرت تشریف فرما ہے، دین کا معنی ہوتا ہے ماحول، طریقہ، دستور، نظام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماحول اور طریقہ لے کے اس دنیا میں تشریف لائے، ایک طریقہ لے کے آئے. اور ایک باطل کا طریقہ ہے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اب انہوں نے اپنے طریقے کی دعوت دی، نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے. انہوں نے اپنا کلچر اور اپنا ماحول، اپنا دستور اس کو اجاگر کیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو ماحول لے کے آئے، جو طریقہ لے کے آئے، صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا، اس کو لکھا. قرآن مجید میں وہ ماحول لکھا، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ سارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دستور ہے. اور احادیث مبارکہ، سیاستہ کی حدیث ہے، اس کے علاوہ باقی کتب جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے لکھے ہوئے ہیں. اب ایک طرف باطل کا ماحول، ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول. اگر محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ماحول دیا، وہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک لمحہ بلمحہ ہر لمحے کا طریقہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے.
بلکہ اگر ایسے پیچھے لے جائے نکاح سے پہلے کے مسائل، جوانی کے مسائل، جوان ہو، پھر نکاح کے مسائل، پھر آگے اولاد کے، دودھ کے، یہ سارا کا سارا ماحول کا لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، اکابرین کی قربانیاں، وہ طریقہ ہم تک 1400 سال بیت گئے، آج بھی موجود ہے۔ اور دوسری طرف باطل کا ماحول، شکل و صورت کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، وضع کے لحاظ سے سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہے۔ باطل کا ماحول بھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بھی۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے؟ تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے نا۔ جیسے دو فریق لڑے تھے، لڑائی مچی تھی، پہلے تو اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک ہی چولہے پہ بیٹھتے تھے، لیکن جب لڑائی مچی تھی تو پتہ چلا کہ آدھے ادھر ہے آدھے ادھر ہے، پتہ چل گیا یہ ان کی محبت اس کے ساتھ زیادہ، ان کی اس کے ساتھ زیادہ۔ مقابلے کے وقت پتہ چلا تھا نا، تقابل کے وقت پتہ چلا تھا۔ اب پتہ تب چلے گا کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے گا، جیسے وہ لڑائی کا واقعہ پیش آئے گا۔ اب اگر اللہ نہ کرے گھر میں فوت کی ہو گئی، اب فوت کی کے وقت کیا کرنا ہے؟ باطل نے کئی طریقوں سے رخنے ڈالے ہیں، اس نے جیسے اپنا طریقہ دیا ہے لباس کے اندر، شکل کے اندر، ایسے انہوں نے رواج، رسم و رواج، بدعات گھڑ کے وہ بھی ہمارے سر پہ مسلط کر دیے۔ اب جب واقعہ پیش آ گیا، فوت کی آ گئی، اب پتہ چلے گا کہ ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اگر ہم عاشق رسول ہیں تو پھر تو ہمیں چاہیے مولانا سے پوچھے سنت طریقہ کیا ہے، کفن کا سنت طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد دفن کا کیا طریقہ ہے، جنازے کا کیا طریقہ ہے، دعا کہاں مانگنی ہے کہاں نہیں مانگنی، خیرات کا کیا طریقہ ہے، اور کیا ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، اس کا ماحول کیا ہے۔ اس وقت ہم کہاں جاتے ہیں؟ غیروں کے طریقے پر، جنہوں نے رکھنے ڈال دیے۔ جب ہم غیروں کے طریقے پہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ابھی زبان پہ محبت ہے، دعویٰ ہے، جی کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، لیکن ابھی دل میں داخل نہیں ہوئی۔ ورنہ ہم تو کوئی واقعہ پیش آتا بھاگ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپناتے، باطل کے طریقوں کو ٹھوکر مارتے۔ جب باطل کے طریقوں کو اٹھا کے ہم نے سینے کے ساتھ لگایا، کہا مولوی صاحب دنیا میں رہنا ہوتا ہے، کچھ تو ہمیں کرنا ہے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ کچھ برادری کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی برادری کی مجبوریاں ہیں، کچھ معاشرے کی مجبوریاں ہیں، کوئی سیاست کی مجبوریاں ہیں، تو چند مجبوریوں کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ دیا۔ بس جس نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا، آپ نے چھوڑ دیا، جان لو ابھی تک محبت زبان پہ ابھی دل میں نہیں پہنچی۔ جب دل میں پہنچے گی تو ہم طریقہ کون سا اپنائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا۔ اور یہی مطلوب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کی مقدار بتائی کہ مومن تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اتنی محبت ہونی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ مجھ محمد سے وہ محبت کرے، کس سے؟ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر، اور کائنات کے تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ تو پتہ چل گیا اب اگر اپنا بھی درمیان میں آڑے ہو، اپنا بھی درمیان میں آڑے ہو تو کیا کرنا ہے پھر؟ اگر ہم اس کی طرف، بیٹا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے پیسے دو، وہ شراب کے لیے پیسے لیتا ہے، آپ اگر اسے پیسے دیتے ہیں، سگے بیٹے کو اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ کو محبت بیٹے کے ساتھ ہے نا، آپ کو محبت بیٹے کے ساتھ ہے، آپ نے اس کا تعاون کیا، گناہ پہ تعاون کیا۔ وہ کسی معاملے میں جھوٹا ہے، آپ نے اس کی سپورٹ کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو چھوڑا، تو پھر محبت تو نہ ہوئی۔ تو محبت کتنی ہونی چاہیے؟ والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی،
تم میری اتباع کرو، میرے طریقے کو اپناؤ، میری سنتوں کو اپناؤ، یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت فرمائے گا۔ اب مطلوب یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بیٹھ جائے۔ اب جب اس کام کی محبت بیٹھی تو دیکھو دن کو رات کو سڑکیں بنانے والے، لوک ڈالنے والے کتنے ہارڈ کام ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک وہ کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو تو عشاء کو 4 فرض بھی پڑھ لے، مسافر ہے تو 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اب گاڑی چلانی ہے، ادھر دیکھنا ہے، وہ چیز آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، کہاں سے لاہور سے کراچی تک، ٹھیک ہے، کتنی مشقت آ کے پھاڑ پھاڑ کے بیٹھا ہے۔ وہ راستے کے اندر کہیں روک کے 2 فرض پڑھے، ڈرائیونگ کر رہا ہے 2 فرض پڑھ لے تو کتنا آسان ہے۔ اگر دل میں محبت ہوگی تو 2 فرض پڑھنا مشکل ہے یا گاڑی چلانا مشکل ہے؟ ایک کسان ساری رات فصل کو پانی لگاتا ہے، اب پانی لگانا کتنا مشکل ہے، وہی کھیتوں کے اندر پانی اس کے پاس موجود ہے، کھیتوں کے اندر 4 فرض پڑھ لے، یہ کتنا مشکل ہے۔ تو بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے سینے میں بیٹھ جائے گی تو پھر یہ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگی۔ بے شک اگر نماز پڑھنا مشکل ہے تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ اگر نماز پڑھنا مشکل ہے تو پھر محبت کیسی؟ نماز پڑھنا تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ بے شک جیسے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو اب نوجوان طبقہ اگر گندی محبت ہو جائے تو کتنا لوڈ کرواتے ہیں ٹیلی فون پہ باتیں کرنے کے لیے، مواقع تلاش کرنے کے لیے، ان کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنی محنت ہے۔ تو اللہ ہر روز 5 دفعہ اپنے گھر بلاتا ہے، آؤ میرے سے ملاقات کر لو۔ بے شک بس بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ آمین۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ محبت کے ساتھ، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی محبت کے ساتھ۔ اگر تیسرا کلمہ پورا پڑھ سکتے ہیں تو پھر پورا کلمہ پڑھ لیا جائے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 تسبیح درود کی، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو بڑھاتے چلے جاؤ، جب یہ بڑھاتے چلے جاؤ گے تو خود بخود اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے گی۔ بس میں تو درمیان میں طہر متخلل تھا، بھائی اصل بیان تو حضرت کا ہے، تو میں تو چلو آپ سے